اپنے اللہ کے حضور صرف کر بیٹھے تو میرے مولا نے اپنے خیموں آنے سے پہلے اور گنج شہداء کے درمیان بالکل ساکے درخت کی طرح کھڑے ہو گئے اور ایک دفعہ اپنے نانا کے مزار کی طرف دیکھا، ایک طرف اپنے بابا کے مزار کی طرف دیکھا، ایک دفعہ ادھر دیکھا، ایک طرف اپنے نانا کی طرف دیکھا، آنسو نکل آئے۔ یہ روایت سنیے گا، یہ روایت حضرت ام کلثوم کی ہے، جناب سیدہ زینب کی نہیں، حضرت ام کلثوم بیان فرماتی ہے۔ سرکار کی حالت کیا ہے؟ خون میں بھیگے ہوئے۔ حضرت عباس کا ماتم ہو چکا، شہزادہ علی اصغر کا ماتم ہو چکا، جناب قاسم کا ماتم ہو چکا، جناب اونو محمد کا ماتم ہو چکا۔ اب قافلہ حجاز میں دو شخصیات رہ گئیں، ایک حسین اور ان کا ایک بیٹا جناب سید الساجدین۔ سرکار آہستہ آہستہ، جناب حضرت ام کلثوم روایت کرتی ہیں کہ ایک ایسا مرد نظر آیا اس دن، ایسے لگا جیسے اس نے قرآن اپنے سر پہ اٹھایا ہوا اور ابھی ابھی اللہ کی تمام آیتوں کا نزول ہوا اور نظریں نیچی ہیں اور حسین خیموں کی طرف تشریف لا رہے، کبھی ایک خیمے کی طرف، کبھی دوسرے خیمے کی طرف، کبھی تیسرے خیمے کی طرف۔ کہتے سب سے پہلے وہ میرے خیمے میں آئے، جب میرے خیمے میں آئے تشریف لائے تو مجھ سے پوچھتی ہیں دوسری خواتین، میری دوسری بہنیں، کہ آج مولا آپ کے خیمے میں پہلے کیوں آئے؟ تو جناب ام کلثوم رو کے فرماتی ہیں میری اولاد نہیں تھی، میری اولاد نہیں تھی قربان کرنے کے لیے، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں، میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے۔ تو بیوی نے سلام بھیجا حضرت ام البنین کے اس بیٹے کو، جناب حضرت عباس کو، کہ اس نے مجھے اس آخری مرحلے پر بھی بچا لیا۔ جناب حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں روکے کہ جب وہ میرے سے خیمے سے نکلے تو سرکار اس خیمے کی طرف گئے جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کبھی ایک لاشے کو دیکھتے، کبھی دوسرے لاشے کو دیکھتے، کبھی تیسرے لاشے کو دیکھتے اور دیکھ دیکھ کر فرماتے تم نے حق ادا کر دیا، آج تم نے حق ادا کر دیا، تم میرے بازو بھی تھے، تم میرے سہارا بھی تھے، لیکن تم کو اللہ نے قبول کر لیا۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ سرکار اتنے خون سے بھیگے ہوئے تھے کہ تیروں کے زخموں کی وجہ سے وہ کبھی بیٹھ جاتے، کبھی اٹھ جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی اٹھ جاتے۔ پھر حضرت ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ مجھے حجت کے پاس لے چلو۔ جانتے ہیں کون سی حجت؟ آپ کے چوتھے امام کے پاس، وہ بے ہوش ہیں۔ سرکار ادھر آئے، کہا ام کلثوم میں سرحانے کی طرف بیٹھوں گا، اگر میں سامنے کی طرف آیا، اگر سجاد نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ زندگی میں مر جائے گا۔ تو سرحانے آ کر بیٹھے، جب سرحانے آ کر بیٹھے تو حضرت سجاد علیہ السلام سے امامت کے راز و نیاز میں کچھ گفتگو کی تو حضرت سجاد علیہ السلام نے پوچھا میرے بابا یہ حالت آپ کی کس نے بنائی؟ میرے عباس چچا کہاں گئے؟ حضرت ام کلثوم کی روایت سنیے کہ حضرت سجاد سے ایک بات ایسی زبان سے نکل گئی، حضرت ام کلثوم بھی رو پڑی، کہنے لگے بابا آج ہمارے ابو طالب کہاں چلے گئے؟ آج ہمارے ابو طالب ہمیں نظر نہیں آتے۔ فرمایا میرے بیٹے ابو طالب کون؟ کہا میرے چچا حضرت عباس، میں نے اپنے دادا علی سے سنا تھا کہ جب رسول یتیم تھے، جب رسول چھوٹے سے تھے اور مکے کے لوگ انہیں مارتے تھے تو ابو طالب ان کو اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی شفقت کے ذریعے اپنی باہوں میں لے لیتے تھے۔ آج مجھے حضرت عباس نظر نہیں آئے میرے بابا، میرے چچا کہاں چلے گئے؟ میں آج آپ کو رسول کی جگہ دیکھتا ہوں اور ابو طالب
کے فرماتے میرے بیٹا، میرے چچا کہ تمام اولاد اور تمہارے چچا یہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے، یہ سب کے سب مجھ پر قربان ہو گئے۔ انہوں نے قربانی کا ایسا سلسلہ پیش کیا ہے کہ حضرت ام کلثوم رو کے فرماتی ہے کہ حضرت امام حسین اس خیمے سے نکلے، جب باہر جا رہے تھے آہستہ آہستہ، تو حضرت ام کلثوم فرماتی ہے کہ میں نے بالکل پردے کی نوک سے آہستہ سے دیکھنا شروع کیا، اپنے گھوڑے پر بیٹھے زخمی حالت میں رسول کا بیٹا چل رہا ہے، پیچھے پیچھے ایک بزرگ آ رہا ہے۔ تو حضرت ام کلثوم باہر نکل آئی، ان سے رہا نہیں گیا، جا کے فوراً حضرت امام حسین سے کہا اے میرے بھائی کوئی بندہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا اے ام کلثوم واپس اپنے خیمے میں چلی جاؤ، جس طرح میں نے علی اکبر کو سوار کروایا تھا، آج میرے رسول میرے نانا بھی میرے ساتھ ہے، وہ بھی مجھے سوار کروانے آ رہے ہیں، وہ اپنی بیٹی کے بیٹے کو سوار کروانے آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد صلی اللہ گزارش کروں گا میرے قسم اٹھائیں نہ آیت پڑھیں۔ آج آوازیں آ رہی ہیں غیر مسلم ہیں شریک غم مسلمانوں کے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں حدیث پڑھنے کی، روایت سے بھی اجتناب کرو، حقیقت ہے کربلا ہمارے خون میں رواں ہے۔ غیر مسلم ہیں شریک غم مسلمانوں کے ساتھ، آج ہمدردی ہے انسانوں کو انسانوں کو، انسان بھی تو ہے نا۔ اللہ نے حکم دیا، دیکھیں ایک سورج چراغ کی طرح روشن مصرع ہے، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ آج ایک گوشے سے آواز آ رہی ہے، ابھی عادل شاہ صاحب نے کچھ بچپن یاد دلا دیا۔ 7 برس پہلے آغا صدر علی جان مرحوم کے ہاں لوگ جاتے تھے ہمارے بزرگ، تو یہ سلام پڑھے، وہ فرمائش کر کے سنتے تھے کہ انبیاء دشت میں حیران نظر آتے ہیں۔ بڑی چھوٹی سی بات ہے، بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن مصائب انبیاء دشت میں حیران نظر آتے ہیں اور روتے ہیں، پشیمان نظر آتے ہیں۔ قتل شبیر میں غیروں کا کوئی ہاتھ نہیں، ان میں تو حافظ قرآن نظر آتے ہیں۔ قتل شبیر میں غیروں کا کوئی ہاتھ نہیں، ان میں تو حافظ قرآن نظر آتے ہیں، اور ڈر کے ہاتھوں سے وہ رخسار بچا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے ہیں، جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے ہیں۔ یہ مسلمان کی کتاب انبیاء دشت میں حیران نظر آتے ہیں اور روتے ہیں پشیمان۔ انبیاء بسم اللہ انبیاء دشت میں حیران نظر آتے ہیں اور روتے ہیں پشیمان نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم قتل شبیر میں دیکھیں میرا ہاتھ کہاں ہے، قتل میں آپ سب کو ساتھ لے کے یہ مصرع پڑھ رہا ہوں۔ قتل شبیر میں غیروں کا کوئی ہاتھ نہیں، ان میں تو حافظ قرآن نظر آتے ہیں۔ ڈر کے رخساروں کو ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے، ڈر کے رخساروں کو ہاتھوں سے چھپا لیتی ہے جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے۔ پھر آغا صاحب خدا غنی کے رحمت کرے فرمائش کرتے تھے کہ بھئی اختر چنوٹی کا سلام پڑھو۔ سلام کیا ہے خدا کی قسم کہ بے رضا بنت علی ہے شام کے بازار میں۔ یہ مصائب کی رات ہے،